رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارا پہلے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ مقابلہ ہے۔ جی ہاں، 10 مقابلے ہونے ہیں شروع کے راؤنڈ میں، جس کے ذریعے 10 ٹیمیں کوالیفائی کر جائیں گی، جو اس میں سے 8 کر چکی ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے۔ آج ہمیں 9ویں ٹیم کی تلاش ہے اور آج مقابلہ ہے مجلس نعت خواں اسلامی بھائی اور شعبہ تعلیم کے درمیان۔ امید ہے یہ مقابلہ بھی دلچسپ رہے گا، ہمارے لیے بہت ساری معلومات کا ذریعہ بنے گا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہو جائیں، ہو سکے تو اپنے ساتھ کاپی اور پین رکھیے اور سوالات کے جوابات لکھتے چلے جائیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ، بلاتے ہیں اپنی ٹیمز کو۔ نعت خواں اسلامی بھائیوں سے اور شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعت خواں اسلامی بھائی موجود ہیں اور ان میں ایک تو وہ اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پچھلے قافلے میں بھی تھے۔ ذہنی آزمائش کی برکت سے مدینہ انہوں نے دیکھا، الحمدللہ حرمین طیبین کی حاضری ہوئی۔ اب اس بار دیکھیں کہاں تک جاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شعبہ تعلیم میں بھی ایک ایسے اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، یاد رہے کہ سیزن 5 کی ونر ٹیم جو تھی وہ شعبہ تعلیم تھی اور اس کے ایک اسلامی بھائی ماشاءاللہ اس ٹیم کا حصہ ہیں، باقی 2 نئے اسلامی بھائی ہیں۔ ان کا تعارف بھی لیں گے، ان کے بارے میں کچھ مدنی گلدستہ بھی دکھایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ آج ماشاءاللہ بیرون ملک کی 2 ٹیمیں ہیں، بنگلہ دیش اور عرب شریف۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم کن کے ساتھ جاتی ہے۔ جناب ایک پرچی اٹھا لیجئے دونوں میں سے، مجھے دے دیجیے۔ جی، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ عرب امارات، ارے واہ، آج ماشاءاللہ عرب امارات سے ہمارے ساتھ ٹیم ہے اور دیکھتے ہیں کہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ وہ جوائن ہو جائیں گے اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی آپ کے شعبہ تعلیم کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے امید ہے کہ کچھ مدنی گلدستہ تیار ہوگا، وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائیوں سے بھی تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے۔ یہ شعبہ یونیورسٹیز میں، کالج میں، اسکول میں کس طرح اپنا مدنی کام کر رہا ہے، آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے حضور؟ یونیورسٹی مجلس کا رکن ہوں اور اس کے علاوہ علاقائی سطح پر جو یونیورسٹیز کے اعتبار سے کام ہوتا ہے تو 2 یونیورسٹیوں کا کام الحمدللہ میں کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ یونیورسٹیز میں کیا کام کرتے ہیں؟ یونیورسٹیز کے اندر یہ اس طرح سے کام کیا جاتا ہے کہ مختلف ڈپارٹوں کے اندر درس شروع کرنا، جیسے ہمارے مسجد درس ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ مختلف ڈپارٹ کے اندر جا کر درس کی ترکیب ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر اگر امامت کی ترکیب ہو جائے، ظہر کا مصلی ہوتا ہے تو وہاں پر مصلی کی ترکیب کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیز کے مدنی قافلے بھی نکلتے ہیں الحمدللہ، جیسے ابھی 14، 15، 16 کو الحمدللہ بھی یونیورسٹی سے بھی قافلوں نے سفر کیا ہے اور اسی طرح کالجز سے اور اسکولوں سے بھی مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین اپنے حسن اخلاق سے، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی تعلیمات کی برکت سے الحمدللہ ہمیں یونیورسٹیز، اسکول، کالجز وغیرہ میں سب میں ہمیں مدنی کام کرنے کی اجازت ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 6 میں یہ تینوں ہی اسلامی بھائی شامل ہے اور عبدالوہیب بھائی یہ تینوں ہی ایک جگہ ہمیں مل گئے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ تینوں کے ایک ساتھ ہی تاثرات لے لیے جائے۔ تو دوسرے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ بتائیے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ الحمدللہ جہاں تک ہو سکا ہم نے کوشش کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ کچھ اس کے علاوہ میری چونکہ مصروفیات ہیں، میں انگلش لینگویج کورس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ ابھی حالیہ ہی میں نے درس نظامی سے فراغت حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ایک بہت ہی مشہور لائبریری جو کہ ایک پبلک لائبریری ہے، وہاں پر میری شعبہ تعلیم کی طرف سے ذمہ داری ہے، تو وہاں پر الحمدللہ مدنی کام وغیرہ کرنے کی بھی سعادت ملتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری بھی الحمدللہ میں نے جاری رکھی۔ اور اس کے علاوہ میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، ماسٹرز کر رہا ہوں، تو ان ساری مصروفیات کے باوجود میں نے اپنی تیاری کو بھی کافی وقت دیا اور الحمدللہ مجھے اطمینان ہے کہ میں انشاءاللہ
अच्छी स्कोरिंग करके अपना जो मुकाबला इंशाल्लाह जीत लूँगा। इस टीम के तीसरे इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुनीर अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ल हमने भरपूर तरीके से अपनी तरफ से जितने हो सका कोशिश की है, तैयारी कर भी रहे हैं। मैं दर्जा दौर हदीस का तालिब इल्म हूँ, उसके साथ इमामत की भी तरकीब है, तो वहाँ पर भी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज के बाद तैयारी हो रही है। और इसके अलावा इस्लामी भाइयों के साथ मिलकर भी उनको याद करके उनको सुनाया भी जा रहा है। इसके अलावा और जो इस्लामी भाई अपने क्लास फेलो हैं, याद करके उनको भी सुना रहा हूँ। कोशिश हमारी पूरी है, आगे इंशाअल्लाह जो नसीब होगा वो मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, भरपूर तैयारी लग रही है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों की। मदनी इस्लामी भाई इसमें ज़्यादा हैं माशाअल्लाह। आसिफ को तो मेरा ख्याल है कि मदनी चैनल के नाजरीन जानते होंगे, जिन्होंने सीज़न 5 देखा होगा। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए। सीज़न 5 की यादगार कारकर्दगी थी इनकी, ख़ास तौर पे सेमीफाइनल फाइनल। इस बार आसिफ भाई क्या तैयारी लग रही है और क्या जज्बात लेकर आए हैं, कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर एक बार इल्म दीन फैलाने की तौफीक अता फरमाई। तो कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पिछली की तरह बेहतर से बेहतर कर सकें। जनाब, अब बारी है नात ख्वां इस्लामी भाइयों की। अपना अपना नाम बताइए। गुलाम नबी अत्तारी। गुलाम नबी अत्तारी भाई, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं आपकी? जॉब करता हूँ वैसे, लेकिन अच्छा, मदनी कामों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तावीज़ात अत्तारिया का शोबा है। अच्छा, तावीज़ात अत्तारिया का शोबा भी है माशाल्लाह। तैयारी की है, कुछ वक्त मिला तैयारी का? जी की माशाल्लाह माशाल्लाह। जी अदनान भाई। मोहम्मद अदनान अत्तारी, माशाल्लाह, इमामत करते मस्जिद हैं में करता हूँ आप अल्हम्दुलिल्लाह। दरस निज़ामी भी कर चुके हैं? जी दरस निज़ामी माशाल्लाह, मदनी हैं आप। कैसी तैयारी है? पिछली बार तो आप बगैर फाइनल जीते मदीने पहुंच गए थे, अब इस बार देखें कहाँ तक जाते हैं इंशाल्लाह। चले जनाब, तैयारी है? जी कोशिश की है माशाल्लाह। मुकाबला शोबा तालीम से है, ये देख लीजिए। पहला ही मुकाबला जो है वो जबरदस्त टीम से पड़ गया है नात ख्वां। याद रहे कि इस बार मजलिस मदनी चैनल ने खास शफकत की है, वैसे नात ख्वानों की 2 मजलिसें शामिल कर ली हैं, तो ये बहरहाल शफकत है मदनी चैनल मजलिस की। तो दूसरी टीम है ये, हालांकि नात ख्वानों की एक टीम ऑलरेडी प्री क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर गई है, ये दूसरी टीम है माशाल्लाह। तीसरे इस्लामी भाई तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन उनसे भी पूछ लेते हैं। जी, मोहम्मद आरिफ अत्तारी। आरिफ भाई, अच्छा मैं एक बात बड़ी अजीब बताऊं, मैंने आरिफ भाई को किसी प्रोग्राम में किसी सिलसिले में इतना पहले आते नहीं देखा। मैं तकरीबन 10 बजे आया तो ये फैज़ान मदीना में मुझसे पहले मौजूद थे, यानी इतना टेंशन है इनको। और मुझे बताया गया है, थोड़ा बताया आरिफ भाई इसकी, मैं समझ रहा था इनकी इतनी तैयारी नहीं होगी, तो आज दोपहर में भी मुलाकात हुई थी, तो कुछ तैयारी सुना है, कहीं बैठकर भी आप लोगों ने कोई तरकीबें बनाई है? कहाँ कहाँ बैठे हैं? बस एक कोरंगी बाबुल मदीना के इलाके में। क्यों कोरंगी क्यों गए थे? अब्दुल नबी भाई की। अच्छा, आप दोनों वहाँ गए उनके पास? हम वहाँ गए। अरे वाह माशाल्लाह। फिर एक बार अदनान भाई के अदनान भाई के घर पे दोहराई के लिए? दोहराई के लिए। अरे वाह, तो आरिफ भाई के घर पे आप दोनों नहीं गए फिर? अब शायद अगले में। अच्छा, अगले राउंड में आपकी बारी है मेजबानी की। चलें जनाब, अगले में बारी आती भी है कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आप गौर कर सकते हैं मदनी चैनल के नाजरीन, ये नात ख्वां इस्लामी भाई बाकायदा मुझे बताया गया कि रात को कहीं जमा होते हैं और सिलसिले की तैयारी कर रहे हैं, तो देखें अब कैसी तैयारी है ये तो वक्त बताएगा। आप मदनी चैनल के नाजरीन भी तैयार हो जाएं। दाईं तरफ वाले यहां मौजूद इस्लामी भाई नात ख्वानों के साथ हो जाएं, बाईं तरफ वाले जो हमारे शोबा तालीम के साथ हो जाएं, और मदनी चैनल के नाजरीन भी हमें बताएं कि आप किस टीम के साथ हैं, आपकी जो कहेंगे ना विलिंग किसके साथ है। दुआएं तो खैर सबके साथ होनी चाहिए, तो देखते हैं इंशाल्लाह आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। स्क्रीन पर आप नंबर्स भी देख रहे होंगे। अब वक्त हुआ है मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल करने का। सवाल यह है, और थोड़ा खूबसूरत सवाल भी है, मालूमाती सवाल भी। और कल मुझे एक बड़ी अच्छी कॉल आई थी कि जब आप सवाल करें तो उसमें किताब का हवाला भी दे दें। चलें जनाब, आज पहले किताब बता देते हैं जो मैं सवाल करने जा रहा हूं, इसका जवाब आपको अमीर अहले सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब है फैज़ान बिस्मिल्लाह, उस किताब से इंशाअल्लाह ये वाकया मिल जाएगा। फैज़ान सुन्नत का ये एक बाब भी है, और अगर मौजूद है फैज़ान बिस्मिल्लाह या फैज़ान सुन्नत का दीदार भी करा दें। मदनी चैनल के नाजरीन भी इसे दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल यह है, वो कौन से बुजुर्ग हैं जो नंगे पांव रहा करते थे और उनके एहतराम में कोई भी जानवर रास्ते में गंदगी नहीं करता था? वो कौन से बुजुर्ग हैं जो नंगे पांव रहा करते और उनके एहतराम में कोई भी जानवर रास्ते में गंदगी नहीं करता था? सवाल का जवाब तो आप दे देंगे, मगर इसके पीछे बहुत खूबसूरत वाकया भी मौजूद है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इस वाकये को तलाश करेंगे, और ये फैज़ान सुन्नत बड़ी ज़ख़ीम किताब है, मगर उसका बाब है फैज़ान बिस्मिल्लाह, उसके अंदर ये वाकया मौजूद है, तो ज़रूर इस किताब को पढ़ें। और ये वाकया तो इतना शानदार है, और मदीना वाकया, तो वो बुजुर्ग का नाम भी आपको पता चल जाएगा, वाकया भी पता चल जाएगा। मैसेज करने के लिए नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इन नंबर्स पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा ये मुकाबला जो है वो किस तरह आगे चलेगा, उसके राउंड्स क्या होंगे। सल्लू अलल हबीब।
अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी, पहला राउंड है जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का, उसके बाद शेर मुकम्मल कीजिए, फिर कुरानी मालूमात, फिर इंतखाब कीजिए, समझाइए मगर इशारों से, सफर है मगर अकेले। अब तक ऐसा हुआ है कि सफर है मगर अकेले में फैसला होता है कि कौन सी टीम आज अगले राउंड में जा रही है, मगर देखना यह है कि आज उससे पहले ही कहीं फैसला तो नहीं हो जाता या आखिर तक जाता है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। 10 सवाल होंगे। क्या हमारे नातख्वां इस्लामी भाइयों के साथ जो टीम है वो आ चुकी है या दोनों बांग्लादेश वालों से मदद लेंगे? हमें बता दीजिए। बैरून मुल्क बांग्लादेश से ही फिलहाल आप दोनों के इस्लाम, यानी जब जवाब नहीं आएगा जब आप उनकी तरफ जाएंगे। पहला सवाल, उन दो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम बताएं जिन्होंने निकाह नहीं किए। हज़रत सैयदना यहया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह नहीं किया। मदनी चैनल के नाजरीन, शायद ये मालूमात हमारे लाखों नाजरीन के लिए नई होगी। हज़रत सैयदना यहया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह नहीं किया। नातख्वां इस्लामी भाइयों ने पहले सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से। हराम रोजी की नहूसत से मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमान है? कितनी बुरी रोजी है हराम रोजी, आप सुनिए। और अल्लाह ना करे अगर कोई मदनी चैनल का नाज़िर इस बुराई में मुब्तला है तो आज तौबा भी करे। जी, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हराम का जो एक लुकमा होता है, अगर उसको सदका करे तो वो भी कबूल नहीं होता, अगर उसको खर्च करे तो उसमें बेबरकती होती है, अगर उसको अपने पीछे छोड़कर जाए तो वो भी एक सामान्य जहन्नम की तरह। हराम का लुकमा यहां पर नहीं है, जो बंदा माले हराम हासिल करता है। जरा गौर करें मदनी चैनल के नाजरीन कि जो बंदा माले हराम हासिल करता है अगर इसको सदका करे तो मकबूल नहीं, खर्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं, और अपने बाद छोड़ मड़े तो जहन्नम को जाने का सामान है, यानी पीछे छोड़कर भी जाएगा तो वो जहन्नम में जाने का सामान है। कितनी बुरी है ये हराम रोजी। अल्लाह ताला हम सबको फकत रिज़्क़ हलाल कमाना नसीब फरमाए। जवाब ये भी दुरुस्त है। जनाब, नेकी की बात सीखने और सिखाने की क्या फजीलत है? अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ऐ मूसा, नेकी की बातें खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, क्योंकि मैं नेकी की बातें सीखने और सिखाने वालों की कब्रों को रोशन करूंगा ताकि उन्हें किसी किस्म की घबराहट ना हो। मैं भलाई सीखने और सिखाने वालों की कब्रों को रोशन फरमाऊंगा ताकि इनको किसी किस्म की वहशत ना हो। जवाब दुरुस्त है। कितने खुश नसीब हैं वो इस्लामी भाई जो भलाई की बातें सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कितना मौका मिलता है इन तमाम बातों का। आइए मदनी माहौल से वाबस्ता होकर नेकी की दावत की धूबें मचाने वाले बन जाइए। सवाल है हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाइयों से, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अमामा मुबारक का क्या नाम रखा था? अल्लाह अल्लाह, नाजरीन सवाल सोचें, कितना खूबसूरत सवाल है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमामे का नाम क्या था? वाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमामा मुबारक का नाम सिहाब था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अमामा शरीफ का नाम सिहाब रखा था। जवाब दुरुस्त है। वुकूफ अरफात का वक्त कब से कब तक है? अल्लाह ताला वकूफ अरफात नसीब फरमाए। हाजियों गौर से जवाब सुनना। वकूफ़ अरफा का दिन, जो वकूफ़ अरफा जो हज का रुकन आज़म है, उसका वक्त 9 ज़िलहिज्जतिल हराम की इब्तिदाई ज़ोहर के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। आपने कहा 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़ोहर से लेकर वक्त आपका पूरा हुआ सुबह सादिक तक। नहीं, अब वक्त खत्म हो गया है। 9 ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई वक्त ज़ोहर से लेकर सुबह 10वीं की तुलुए फजर तक है। अलबत्ता मगरिब तक वहां रुकना जो है वो जरूरी है। उससे पहले अगर कोई निकलेगा तो दम हो जाएगा। मगरिब वहां नहीं पढ़नी, गुरूब आफ्ताब तक रुकना जरूरी है। लेकिन जो वक्त है वो 10वीं की
طلوع فجر تک ہے، اور میرا خیال ہے اس کو غلطی ہی مانا جائے گا. کیا فرمائے گی ہماری مجلس؟ کیونکہ سوال یہ تھا وقوف عرفات کا وقت کب سے کب تک ہے، تو مغرب تک نہیں ہے، طلوع فجر تک ہے. رفیق الحرمین میں یہ موجود ہے. جواب یہ غلط ہو گیا ہے. سوال نمبر 3، غیبت حرام ہونے کی کیا حکمت ہے؟ اس میں مسلمان کی عزت کی حفاظت ہے اور اس میں تاکید ہے غیبت کے حوالے سے اس سے بچنے کی. غیبت کے حرام ہونے کی حکمت یہ ہے کہ مومن کی عزت کی حفاظت میں مبالغہ کرنا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی حرمت اور اس کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید ہے. جواب آپ کا درست ہے. نمبر 4، وہ کون سے 4 کام ہیں جو عقل میں اضافے اور تقویت کا باعث ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین آج غور سے سنیں. عقل میں اضافے اور تقویت کا باعث، ہر کوئی چاہتا ہے عقل مضبوط ہو جائے. سنیں آج وہ 4 کام پتہ چلنے جا رہے ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں کہ جو عقل میں تقویت کا باعث ہیں: خوشبو لگانا، صاف ستھرا لباس پہننا، سفید کپڑے پہننا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. اللہ، امام غزالی ہی کا فرمان میرے پاس لکھا ہے، مگر وہ 4 کام ہیں: فضول کلام ترک کر دینا، مسواک کرنا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور علماء کرام سے میل جول رکھنا. غلطی ہو گئی ہے. اب سوال ہے نمبر 4 شعبہ تعلیم والوں سے، مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ یہ سوال تو اس وقت اٹھایا جائے جب مچھلی کے اندر خون ہو. مچھلی کے اندر خون ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا پاک اور ناپاکی کا مسئلہ ہی نہیں اٹھتا. جناب، مچھلی میں جو خون نہیں ہے، مچھلی میں خون ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو سیاہی مائل سرخ گاڑھا سا مواد نکلتا ہے وہ خون نہیں ہے. اس لیے یہ سوال تو بعد میں ہوگا کہ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک. بڑی عجیب معلومات آج مدنی چینل کے ناظرین کو ملی کہ الحمدللہ مچھلی کے عجائبات، یہ بڑا پیارا رسالہ امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، شاید وہ معلومات جو آج تک آپ کو نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیں نا کتنی امیزنگ معلومات ہے کہ مچھلی کے اندر جو گاڑھا سا سیاہی مائل جو مادہ نکلتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بلڈ ہے، یہ خون ہے ہی نہیں. تو پتہ چلا یہ ناپاک بھی نہیں. جواب درست ہے. 5واں سوال، بعد ہجرت اسلام میں سب سے پہلے کن کی ولادت ہوئی؟ بعد ہجرت اسلام سب سے پہلے اسلام میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی. بعد ہجرت اسلام میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. جواب درست ہے. حضرت سیدنا جاریہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوال یہ ہے، جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا ہو تو نبی کریم، چلے اس سوال کو میں کینسل کرتا ہوں کیونکہ اس کے جواب کا ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا. میں اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں، اور سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کی دعا سے 70,000 مردے زندہ ہو گئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں عجائب القرآن اور غرائب القرآن نامی کتاب میں بڑا زبردست یہ واقعہ موجود ہے. انشاءاللہ اس میں مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی. اب چلیں گے ہم اگلے سوال کی طرف ہمارے اسلامی بھائیوں سے. نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے اب اگلا سوال کرنا ہے. یہ بتائیے کہ جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام اس کو کیسے پکارتے؟ اے عبداللہ. نبی کریم علیہ السلام کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے، یا ابن عبداللہ، اے عبداللہ کے بیٹے. نبی پاک اسے اے عبداللہ کے بیٹے کہہ کر پکارتے. جواب یہ بھی درست ہے. جناب، باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، اور یہ سوال ہے ان سے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوش کا کیا نام تھا؟
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دراز گوشت کا نام یعفور تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دراز گوشت کا نام یعفور تھا. جواب یہ بھی درست ہے. جناب سوال ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شہزادے تھے؟ نہیں، یہ آپشن والا سوال نہیں ہے، مگر یہاں میں کلیئر کر دوں کیونکہ ایک سوال ان سے بھی نصاب سے ہٹ کر پوچھا گیا تھا، اس لیے آپ سے بھی ایک سوال ہم نصاب سے ہٹ کر پوچھ رہے ہیں اور اس میں آپشن بھی نہیں دیں گے آپ کو تاکہ مقابلہ برابر رہے. جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے تھے اور تینوں کے نام علی تھے، جن کو علی اصغر، علی اکبر اور علی اوسط کہا جاتا ہے. واقعی آپ نے مشہور بات کہی ہے. اب یہ درست ہے کہ نہیں ذرا بنگلہ دیش والوں سے پوچھتے ہیں. بنگلہ دیش والوں ذرا بتائیے کہ یہ کتنے شہزادے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ حضرت 3 ہی شہزادے تھے جو معلومات ہیں، اور نام بھی علی تھا، بابا جان کی نسبت سے علی رکھا، اور پکارنے کے لیے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے سوال، کھانے کے بعد برتن چاٹنے کی کوئی فضیلت بتائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانے کے بعد جو کوئی شخص برتن چاٹتا ہے تو برتن اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. جی ہاں، برتن یہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ عز و جل تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا. ایک اور روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اب نیت کر لیں کہ کھانے کے بعد اچھی طرح برتن صاف کریں گے، ممکن ہوا تو اسے چاٹ کر صاف کر لیں گے اور یہ برکت حاصل کریں گے. جواب درست ہے. اللہ، 7 سوال ہو گئے ہیں. اب باری ہے آپشن والے سوالات کی. یہ سوال آپ کے نصاب میں نہیں مگر 3 آپشن دیے جائیں گے. وہ کون سے میزبان ہیں جن کے دسترخوان پر جب تک مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ 3 آپشن ہیں آپ کے پاس: حضرت اسماعیل، حضرت شیس، حضرت ابراہیم علیہ السلام. چاہے تو بنگلہ دیش والوں کی مدد بھی لے سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں نے 3 آپشن دیے تھے. حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. اچھا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. عرب شریف کے اسلامی بھائی بھی آ چکے ہیں. آپ بتائیے ان تینوں میں سے کون سا آپشن درست ہے اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے بھی کہا حضرت ابراہیم اور دونوں نے جواب درست دیا ہے. جواب درست ہے. باری ہے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں سے، کس دن سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ پیر، جمعہ، جمعرات. چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں بنگلہ دیش والوں سے کیونکہ وہ شاید سفر میں ہی ہیں. پیر، جمعہ، جمعرات. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش والوں سے. بنگلہ دیش والوں مدد کرو. فرمائیے. عبدالحب بھائی، وہ جمعرات کے دن آپ کہہ رہے ہیں جمعرات اور آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بنگلہ دیش والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے. اللہ، یہ موقع تھا نعت خواں اسلامی بھائیوں کے پاس مقابلے میں برابر ہونے کا، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش. اگلا سوال، فرعون کس تاریخ کو غرق ہوا تھا؟ 3 آپشن: 10 محرم، 1 محرم الحرام، 11 محرم الحرام. چاہیں تو جواب دے دیں، چاہیں تو آپشن لے لیں. یہاں سارے اسلام بھائی برائے کرم خاموش رہیں گے. 10 محرم الحرام. آپ نے کہا 10 محرم الحرام. عرب شریف والوں اگر آپ سے پوچھتے تو کیا جواب تھا؟ 10 محرم الحرام. آپ نے بھی کہا 10 محرم الحرام. جناب جواب بالکل درست ہے. امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں؟ ویری امیزنگ کوسچن. شاید بہت سارے ناظرین کو اس کا جواب نہیں پتا ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ 3 آپشن ہیں: بے شمار، نمبر 2 1 لاکھ، نمبر 3 69 امتیں.
اب چاہیں تو آپ جواب دیں، چاہیں تو بنگلہ دیش والوں سے مدد لیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کہے جاتے ہیں، کم و بیش. اب دیکھیں کہ امتیں کتنی گزری ہیں. بنگلہ دیش. بنگلہ دیش والوں، آج تو شعبہ تعلیم آپ کے پیچھے پیچھے، فرمائیے. وہاں بھی مشورہ جاری ہے، جلدی جواب دینا ہے آپ کو. بھائی صاحب، اس کے متعلق یہ ہے کہ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اگر ان کو دیکھا جائے تو اس حساب سے تو بے شمار بنتی ہیں. چلیں، آپ نے کہا بے شمار، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. کوئی یہاں جواب دیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ ان کے جواب ہی کی تائید کرتے ہیں یا کیا جواب دیتے ہیں. تحفہ کیا دیں گے باپو؟ اسی اتوار کو آنے والا میموری کارڈ جس میں 3D حج کا طریقہ بھی موجود ہے. اچھا، اسی اتوار کو یہ لانچ ہوا ہے، اس کی پروموشن بھی ہوئی ہے پہلی مرتبہ، اور یہ صدقے کا ڈبہ انشاءاللہ عز و جل. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. 69 امتیں. 69 آپ نے کہا. چلیں جناب، ورنہ قافلے میں کب سفر کریں گے نا فوراً، اگر جواب غلط ہوا تو. صحیح ہوا تو بھی کر لینا. جواب بالکل درست دے دیا انہوں نے. اور ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے غلطی ہو گئی ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ لکھا ہے کہ 69 امتیں، 69 کہیں گے اس کو اردو میں، 69 امتیں جو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزری. گویا ہمارا نمبر 70 نمبر ہمارا ہوگا. جناب 10واں سوال، آخری سوال، مقابلہ برابر ہو گیا ہے. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ 3 آپشن ہے، قارون، فرعون، حامان. چاہے تو مدد لے سکتے ہیں ہند والوں سے. اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. سوال تھا حکومت کے مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا. چلیں جناب، عرب شریف والوں اگر آپ سے پوچھتے، جواب انہوں نے بغیر آپ کے مشورے سے دیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حامان. اچھا ہی وہ آپ سے نہیں پوچھا، ان کا جواب درست ہے، فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے ہمارے شعبہ تعلیم والوں سے. نزول کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ 3 آپشن ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ ناس یا سورہ توبہ. نزول کے اعتبار سے قرآن کریم میں سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ چاہیں تو آپ بنگلہ دیش والوں سے مدد لے سکتے ہیں. آخری سوال ہے، اور اب تک نعت خواں اسلامی بھائی 2 نمبر سے آگے ہیں. یہ صحیح جواب مقابلے کو برابر کرے گا. سیکنڈ، سورہ توبہ. آپ نے کہا سورہ توبہ. حالانکہ یاد رہے کہ ہم قرآن پاک میں سب سے آخری سورت جو تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ ناس ہے، مگر سورہ ناس نزول کے اعتبار سے آخری سورت نہیں، آخری سورت سورہ توبہ ہے. جواب درست ہے. اللہ، مقابلہ برابر ہے پہلے سیگمنٹ کے بعد. باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. آپ جواب دیں گے انشاءاللہ؟ چلیں جناب. تو ان جواب دینے والے عاشقان رسول کو ہم پیش کریں گے بیانات عطاریہ کا حصہ 2 اور محبوب عطار یعنی حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 122 حکایت. ارے واہ، یہ دونوں کتابیں کتنی خوبصورت کتابیں ہیں. اب دیکھیں کس کو ملتی ہیں. اور ان کا ہدیہ بھی سماعت فرما لیجئے. جی. بیانات عطاریہ 130 روپیہ، محبوب عطار کی 122 حکایتیں 65 روپیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک فیضان مدنی مذاکرہ بھی انشاءاللہ تحفتاً پیش کیا. CD بھی دیں گے آپ انشاءاللہ. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان سے بیعت کر لیتا؟ وہ کون سے بزرگ ہیں جناب؟ مدنی چینل کے ناظرین غوث پاک تمنا کر رہے ہیں کہ اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان کی بیعت کرتا. اب اس کا مطلب یہ غوث پاک سے بھی پرانے بزرگ ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواجہ غریب نواز. آپ فوری طور پہ مدنی قافلے میں سفر فرما لیجئے. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داتا گنج بخش علی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری. جواب درست ہے. کیا بات ہے ہمارے داتا کی. غوث پاک فرماتے اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں ان سے بیعت کر لیتا. اور خواجہ غریب نواز کا جو جواب دیا،
خواجہ خواجگان داتا صاحب کے پاس جا کر 40 دن آپ نے وہاں پر موجود رہے, چلا کیا, اور کتنا خوبصورت شعر ہمیں عطا فرمایا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکسارا پیر کامل کاملا را رہنما. اس شعر کا معنی بھی بڑا خوبصورت ہے کہ گنج بخش جو ہیں, داتا صاحب جو ہیں, فیض عالم ہیں اور مظہر نور خدا ہیں, اللہ کے نور کے مظہر ہیں, ساری دنیا کے لیے فیض ہیں. ناقصوں کے تو آپ پیر کامل ہیں, بلکہ آپ کاملوں کے بھی رہنما ہیں. کیا شان ہے ہمارے داتا صاحب کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو داتا صاحب کی برکت عطا فرمائے, تربت داتا گنج بخش پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. مدنی چینل کے ناظرین, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور معلوم کرتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 16 نمبر ہیں. مقابلہ اسی پہلے ہی سیگمنٹ میں کبھی یہاں جاتا رہا, کبھی یہاں آتا رہا, اور اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو کہ آج مقابلہ کتنا دلچسپ ہونا ہے. باپو آپ کے پاس کچھ تاثرات ہوا کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلسلہ ذہنی آزمائش میں ہمیں گھر میں رہتے ایسا علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے جو ہمارے لیے انتہائی مفید ہے. خصوصی اسلامیوں کے حوالے سے ایک اسلامی نے تاثر یہ دیا ہے کہ جو بول نہیں سکتے تھے ان کا ٹائم 25 سیکنڈ کے بجائے 41 سیکنڈ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ان کو اشارے سمجھانے میں 15 سیکنڈ ایسے ہی نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل پر سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 دیکھ کر علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے, اور ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور کتنا شوق سے دیکھتے ہیں یہ اگلا تاثر آپ سنیے, بڑا باریک اور بہت ہی دقیق قسم کا. 23 اگست کے سلسلے میں عبدالحبیب بھائی نے تمام مدنی منوں کو الگ بٹھایا تھا, لیکن ایک مدنی منا ان کے ساتھ بیٹھا تھا. کیا وہ عبدالحبیب بھائی کا مدنی منا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں جناب, وہ میرا مدنی منا نہیں ہے. دراصل وہ سید زادے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں. جب وہ تشریف لائے تھے تو میں نے سید کی نیت کی تھی کہ ان کی تعظیم کرنے کی نیت سے ان کو آگے بلایا تھا. وہ میرے مدنی منع نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ذہنی آزمائش کے مقابلے میں قرآن دازی کے دوران امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں غالباً اس سے پہلے کسی مذاکرے میں وہ حاضر ہوئے تھے اور وہ کافی رو رہے تھے, اور ان کے لیے اور ان کی وجہ سے ان کے گھر کے ایک فرد کے لیے عمرے کا ٹکٹ بھی آیا تھا, اور وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ سفر مدینہ میں بھی تھے, تو اس لیے میں نے ان کو آگے بٹھایا تھا. مگر آپ کمال کے لوگ ہیں بھائی, کیا کیا نوٹ کرتے ہیں. اب کس کو کہاں بٹھانا یہ بھی غور کرنا پڑے گا. اور ایک اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بیٹیوں کو بیٹے والے کپڑے پہنائے جا سکتے ہیں؟ تو سلسلہ ذہنی آزمائش آپ دیکھیں, لیکن یہ ہے سلسلہ دارالفتہ اہل سنت کا سوال. دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرمائیے. ویسے جو دارالفتہ سے سیکھا اور علماء کرام سے سنا, امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں میں بھی سنا, اور پردے کے بارے میں سوال جواب امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس کو حاصل کر لیں تو وہاں یہ تفصیل سے مسئلہ موجود ہے کہ بچیوں کو بچوں والے کپڑے نہ پہنائیں, بچوں کو بچیوں والے کپڑے نہ پہنائیں, تاکہ مدنی منع اور مدنی منیوں کا جو لباس ہے وہ جو رائج ہے, جو مشہور ہے, وہی لباس پہنانا چاہیے. اس کے لیے بچے تو گناہگار نہیں ہوں گے, والدین جو ہیں اس بنا پر گناہگار ہو سکتے ہیں. تفصیل آپ اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی, ابھی نگران مرکزی مجلس شورا کا سلسلہ تھا, تو ایک اسلام بھائی عرض گزار ہیں کہ نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی کو بھی سلسلے میں بلایا جائے. چلے ماشاءاللہ, نگران شورا سے ہم التجا کرتے ہیں, اللہ کرے وہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں, ورنہ انشاءاللہ ان تک پیغام پہنچائیں گے. کل امیر علیہ سنت کے لیے گزارش آئی تھی اور آج نگران شورا کے لیے. الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے ذہنی آزمائش فائنل میں نگران شورا نے بذریعہ ویڈیو کانفرنس ہم پر شرکت فرمائی تھی اور مدنی پھول عطا فرمائے تھے. امید ہے کہ اس بار بھی ہم ترکیب بنائیں گے. اور عبدالحبیب بھائی, مائنس والا کوئی سیگمنٹ تھا پچھلی مرتبہ میں, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے, جی اس کی بھی فرمائش. جی وہ سیگمنٹ آنے والا ہے انشاءاللہ, فکر نہ کریں. اگلا راؤنڈ جو ہوگا, یعنی جب یہ پری کوارٹر فائنل شروع ہوں گے, تو اب جو سیگمنٹس ہیں اس میں کچھ سیگمنٹ کم ہو جائیں گے اور کچھ نئے اور بڑے پیارے سیگمنٹ شامل ہو جائیں گے. مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا مشکل ہوتا جائے گا, کیونکہ آگے انعامات بھی بڑے ہیں. جناب چلتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے قرآنی معلومات. شعر مکمل کیجئے. جی جی معاف کیجئے گا, شعر مکمل کیجئے. شعر مکمل کیجئے میں ایک طرف تو ہیں ہی نعت خواں اور دوسری طرف ہمارے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی ہیں, مگر لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ نعت خوانوں کو بھی مشکل پڑ گئی تھی, کیونکہ ان کو عموماً مشہور نعتیں یاد ہوتی ہیں, بار بار جو پڑھنی ہیں, چند اشعار, اور وہ بھی سلیکٹڈ, اور جو فرمائش زیادہ ہوتی ہے. تو آج امید ہے آپ نے کچھ وہ نعتیں بھی یاد کی ہوں گی جو نارملی آپ پڑھتے نہیں, مگر آپ کو ہر شعر کا جواب طرز میں سنانا ہوگا. جناب پہلا سوال ہے, پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی.
میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے اللہ میرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی پہ رحمت ہو تیری صدا یا الہی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا یہاں ایک مشورہ میں نے کل بھی دیا تھا کہ جب آپ نے طرز میں شعر سنانا ہو تو اس سے پہلے ایک بار نثر میں سنا دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو شعر سنا رہے ہوں وقت پورا ہو گیا تھا آپ کا اور اگر وہ غلط ہوتا تو آپ کو کوئی چانس اس کو کریکٹ کرنے کا نہیں ملتا. تو ایک بار نثر میں سنا دیں, پھر میں جب کہوں کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں. چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں اپنی بیرون ملک کی مجلس سے. روشنی ہو پے رضا یا رب, پہلا مصرع سنائیے. آہ قبر میں گھپ اندھیرا ہے. پورا پڑھیے. روشنی ہو از پہ رضا یا رب. آپ نے کہا آہ قبر میں گھپ اندھیرا ہے, شعر ہے قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے, روشنی ہو پے رضا یا رب. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. ہائے ہائے, بڑا مشکل, بڑا پیارا اور بہت زبردست شعر ہے. رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں, رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری. اب طرز میں سنا دیجیے. میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں, رکھ لو بھرم خدارا خدارا, رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا. جواب بالکل درست ہے. بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے. بنا دے مجھے ایک در کا بنا دے, میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی. میں ہر دم رہوں با وفا یا الہی. جواب یہ بھی درست ہے. جناب, دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے. اگلا مصرع سنائیے. دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے. اپنی الفت اپنی چاہت درد و رقت یا رسول. کیا خوبصورت شعر ہے. طرز میں سنائیے. اس کی تو طرز بھی آسان نہیں ہے. دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے. دل سے دنیا کی محبت دور کر کے دیجئے. اپنی الفت اپنی چاہت درد و رقت یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آئے نہ مجھے وسوسے اور گندے خیالات. آئے نہ مجھے وسوسے اور گندے خیالات, دے ذہن کا اور دل کا خدا کفل مدینہ. دے ذہن کا اور دل کا خدا کفل مدینہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت مشہور شعر اور نعت خواہ, مجھے امید ہے بہت آسانی سے پڑھ لیں گے. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4. طرز میں پڑھیے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جگہ. 5 جاتے ہیں 4 پھر
خوبصورت شعر ہے امام اہل سنت کا، کیسی تنبیہ کی ہے، غفلت سے جگانے کی کوشش کی ہے. غافل سوچو تو صحیح، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں؟ کون بتائے گا کون سی جگہ ہے؟ یہ کس جگہ کی بات ہو رہی ہے؟ چلیں جناب. فیضان مدینہ کے ہمارے ساتھ امام صاحب بھی ہیں، اگر مؤذن صاحب. اچھا، نائب امام صاحب. نائب امام صاحب. ماشاءاللہ جناب. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، قبر کی جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ قبر میں جو ہے وہ 4 جاتے ہیں. قبر میں تو 5 نہیں جاتے. قبر میں تو جو سے ایک ہی لے کے جاتا ہے. جاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں ساتھ. قبرستان، یا مراد ہے کہ قبرستان. قبرستان کو یاد کرو کہ 5 جاتے ہیں، ایک کو چھوڑ کر 4 واپس آ جاتے ہیں. جی جی. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. آخرت کی یاد دلائی گئی ہے. تحفے میں کیا دے رہے ہیں بھائی نے؟ عبدالحبیب بھائی نے تحفے میں الحمدللہ جہاں سے کافی سوالات ہو رہے ہیں، عجائب القرآن مع غرائب القرآن، اور اس کے ساتھ جہنم کے خطرات اور آباد رہے میرا پاک وطن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو ہے ارے واہ ان کو بھائی، تحفہ نعت کی سی ڈی بھی ہے، کتابیں بھی ہیں. سبحان اللہ. جی جناب، تحفہ پیش کیجئے انہیں. سبحان اللہ. آپ کی باری ہے. بہت پیارا شعر، کیا خوبصورت شعر ہے. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. پہلا مصرع پڑھیں اس کا. ان کے سوا رضا حامی کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر اس نہ کو ہو. طرز میں سنائیں. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. جناب، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. 2 نمبر حاصل کرنی ہے جناب. آخری سوال ہے. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری گزر. پہلے نثر میں سنا دیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے جناب. 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. چلتے ہیں ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے پاس. سبحان اللہ. چلیں دیکھیں آپ کون صحیح جواب دیتے ہیں. شعر سنائیں گے انشاءاللہ. اور شعر سنانے والوں کو ملے گی انسائکلوپیڈیا آف فقہ حنفی. ارے واہ. دیٹ از بہار شریعت الحمدللہ، مکتبۃ المدینہ کی جلد اول. تو عبدالحبیب تھوڑا سا ٹپیکل بھی ہو. اچھا، ٹپیکل ہونا چاہیے. تھوڑا سا ٹپیکل ہوگا. اس کا ہدیہ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے 410 روپے ہدیہ پر آپ اس جلد اول کو خرید سکتے ہیں. بہار شریعت، شیخ طریقت امیر اہل سنت جسے سونا ارشاد فرماتے ہیں. مشکل کر دوں گا تو پھر مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مبارک معجزے کا تذکرہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر، اور وہ معجزہ ایک زلزلے سے متعلق ہے. اب کون سنائیں گے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جواب درست ہے. ہمیں طرز میں سنائیے، بہت پیارا شعر ہے.
جی ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ خوبصورت تفصیلی واقعہ ہے، سیرت مصطفیٰ کتاب حاصل کیجئے اور شاندار معجزات اس میں تذکرہ کیے گئے۔ یہ احد پر زلزلہ آیا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، اس شاک کہتے ہیں احد جھومنے لگا۔ ارتھ کویک یہ ایسی ایک یوں سمجھیے کہ پرابلم ہے جس کو آج تک سائنس پریڈکٹ نہیں کر سکتی، پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کب دنیا میں زلزلہ آئے گا۔ زلزلہ آنے کے بعد اس کو روکا نہیں جا سکتا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، احد کو ٹھوکر لگاتے ہیں۔ احد کی اس پہاڑ کے اوپر جا کر میرے آقا ٹھوکر لگا کر کہتے ہیں اے احد رک جا، کیا تو نہیں جانتا؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس وقت حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق میرے آقا کے ساتھ تھے، یہ دونوں بعد میں شہید ہوئے۔ میرے آقا نے زلزلہ بھی روک دیا، غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید بھی ہونا ہے۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک اور شعر سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا بہار شریعت کا سیٹ دے دیں بھائی، دوسرا والیوم دے دیں۔ بہار شریعت کا دوسرا حصہ جس میں جلد 7 سے 13 تک موجود ہیں، 500 روپے ہدیہ پر آپ مکتبہ۔ ایک اور معجزہ، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کمال، کوئی معجزہ ہوتا ہے، امام اہل سنت ضرور اس پر اپنا بڑا پیارا شعر عطا فرماتے ہیں۔ اشارہ دے دیتا ہوں، معجزہ ہے اور وہ معجزہ دودھ کے پیالے سے متعلق ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا؟ جواب بالکل درست ہے، طرز میں سنائیے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کے لیے بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ کی سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کتاب لکھی، شاندار کتاب ہے، دکھائیے اس کو چینل کے ناظرین کے لیے، ضرور پڑھیں، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ اور یہ بڑا خوبصورت واقعہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 صحابہ کو لے کر، تفصیلی واقعہ ہے، کچھ اس کی ہائی لائٹ کہیں بتا دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، بھوک کا عالم تھا، ایک پیالہ تھا دودھ کا، اور میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمام صحابہ کو، جتنے لوگ موجود ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انہیں دودھ پلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ایک صحابی کے پاس جاتے، وہ بسم اللہ شریف پڑھتے، دودھ پیتے رہتے، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا اور پیالہ ویسا ہے کہ انہیں دودھ پلایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ایک صحابی کے پاس جاتے، وہ بسم اللہ شریف پڑھتے، دودھ پیتے رہتے، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا اور پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو۔ کہتے میں نے دودھ پیا، بھوک بھی بڑی تھی، جی بھر کر دودھ پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ کہتے پھر دودھ پیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جگہ نہیں ہے، آقا پیٹ بھر چکا ہے۔ نبی پاک نے وہ پیالہ لیا، بسم اللہ شریف پڑھی اور وہ سارا دودھ میرے آقا نوش فرما گئے۔ ایک دودھ کا پیالہ ہے، 70 صحابہ اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے گویا سوال کرتے ہیں اے ابو ہریرہ بتاؤ تو صحیح، ذرا بتائیں تو صحیح وہ کیسا دودھ کا پیالہ تھا جس سے 70 صحابہ کا جو ہے دودھ سے منہ پھر گیا، یعنی سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا مگر وہ پیالہ ویسے کا ویسے ہی سلامت ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیرت مصطفیٰ کا ضرور مطالعہ کریں، امام عشق و محبت کے اشعار ضرور پڑھیں، مزید دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ مدنی چینل کا سلسلہ جاری ہے ذہنی آزمائش۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور مقابلہ دیکھتے ہیں کہاں پہنچا ہے۔
जनाब कोई गलती नहीं की है, 10 नंबर अशार में हासिल करके 26वीं की निस्बत से दोनों ने 26 नंबर हासिल किए हैं। पीछे रहने के लिए कोई तैयार नहीं है, मगर अब बारी है कुरानी मालूमात की। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है कुरानी मालूमात। तीनों में कौन हाफिज हैं? आप हाफिज हैं। हर हाफिज को हर बात मालूम हो जरूरी नहीं। बहरहाल सवाल यह है वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत के आखिर में हर्फ दाल आया है? कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। सूरत की हर आयत के आखिर में लफ्ज दाल। सूरह इखलास शरीफ। सूरह इखलास, जरा सूरह इखलास सुनाइए, पता तो चले कि हर हर्फ के आखिर में दाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद की किस सूरत में सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाकया आया है? सूरह नमल में 20-28 आयत नंबर 20-28 सूरह नमल। जवाब ये भी दुरुस्त है। कुरान करीम में कलमा कुरान कितनी बार आया है? यानी ये जो लफ्ज है कुरान, ये कितनी बार आया है? 70 बार। आपने कहा 70 बार और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी सूरत है जो एक धात के नाम पर है? अरे सूरत का नाम भी धात के नाम पर है। सूरतुल हदीद। सूरतुल हदीद। हदीद किसे कहते हैं? हदीद लोहे को। जी लोहे को कहते हैं। सूरह हदीद। जवाब दुरुस्त है। नहल के क्या माना है? नहल का माना है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी। जवाब यह भी दुरुस्त है। वो कौन सी सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई? मुअव्वज़तैन। नाम भी बता दें। सूरह नास और सूरह फलक। सूरह फलक और सूरह नास एक साथ नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 सवाल और सारे सही जवाब। कोई गलती नहीं करने का इरादा। मुकाबला कहां जाके किधर पलटता है ये तो वक्त बताएगा। एक बार फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे नंबर अब कहां पहुंचे हैं। जी 32 नंबर है। जबरदस्त मुकाबला जारी है। अब अगला सेगमेंट बाज़ औक़ात हमने देखा है कि इंतखाब कीजिए में, क्योंकि इसमें नसीब होता है। कोई नंबर ऐसा हम पुकार दें जिसके पीछे ऐसा सेगमेंट हो जो जरा ज्यादा मुश्किल हो, तो मुश्किल हो सकती है। वैसे कौन सा सेगमेंट इसमें आप सोच कर आए जो आना चाहिए? माइक पे बताएं। मदनी गुलदस्ता। अच्छा आप मदनी गुलदस्ता चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं भाई? आप भी मदनी गुलदस्ता चाहते हैं जनाब। अब देखें क्या आता है। पहला नंबर नात खानों को 4 नंबर दिखाइए। बताइए कोई इस्तिखारा किया है? बताइए जी। नंबर 4 के पीछे बताइए क्या है? मदनी गुलदस्ते की तमन्ना है और मदनी कसौटी आ गई है जनाब। बहरहाल मदनी कसौटी का कानून समझ लीजिए कि 5 सवालात में अगर जवाब दे दिए तो 5 नंबर मिलेंगे, 7 सवालात में जवाब दिए 4 मिलेंगे, 9 सवालात में जवाब दिए तो 3 नंबर मिलेंगे और सारे सवालात सुनकर जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। एटलीस्ट इसमें आखिर में भी 2 नंबर मिलते हैं इस सेगमेंट के अंदर। तो मौका है आपके पास मुकाबले में अच्छी तरीके से जवाब देने का। आइए शुरू करते हैं मदनी कसौटी। गौर से नाज़रीन आपने भी देखना है, यहां मौजूद इस्लामी भाइयों ने भी देखना है। देखते हैं मदनी कसौटी। विसाल फरमा चुके हैं? जी जी नहम। उनका मिजाज हिंद में है? नहम। बरेली शरीफ में है? नहम। सुभान अल्लाह। या हज़रत खैर, या मुफ्ती आजम, या हुज्जतुल इस्लाम। क्या उनका मज़ार शरीफ बरेली के आबाई कब्रिस्तान में है? ला। उनका फतावा शाया हो चुका है? नहम। 5 सवालात हुए हैं और बहुत करीब तो पहुंचा दिया है इन 5 सवालात ने। चाहे तो 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। फतावा भी शाया हो चुका है।
چاہیں تو 2 سوال اور سن لیں. 2 سوال اور سننا چاہتے ہیں, رسک نہیں لینا چاہتے, کیونکہ یا تو 5 ملیں گے یا 1 بھی نہیں ملے گا اگر غلط جواب دیں گے. اگلے 2 سوال اور سننا چاہتے ہیں جناب. کیا ان کے القابات میں مجدد دین و ملت بھی ہے؟ نعم. سبحان اللہ. ان کا تاریخی نام المختار ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 7 سوالات جناب, بتائیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان. آپ نے کہا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان. جناب تمام سوالات سنائیے اور دیکھیں امیر اہل سنت کی زبانی کون سا مبارک نام ملتا ہے. ان کے والدین انہیں امن میاں کہا کرتے تھے؟ نعم. انہوں نے کوئی اپنا خود بھی نام رکھا تھا؟ نعم. کیا وہ آپ کے آئیڈیل نہیں ہیں؟ نعم آئیڈیل ہے. ان کا لقب اعلیٰ حضرت ہے؟ نعم. کیا انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے؟ نعم. یقیناً یہ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ہیں. نعت خواہ اسلامی بھائیوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. 4 نمبر حاصل کر لیے جناب اور مقابلہ زبردست آگے بڑھا ہے. اب کوشش کرنی ہے شعبہ تعلیم والوں کو کہ 5 یا ایٹ لیسٹ 4 حاصل کریں تاکہ مقابلہ برابر رہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مدنی گلدستہ آتا ہے, مدنی کسوٹی آتی ہے, فقہی پہیلیاں آتی ہیں, یا کیا آتا ہے جناب. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے. ایک, 2, 3 یا 4؟ 3 نمبر. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے مدنی گلدستے کی تمنا ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ ہاں اس میں 5 نمبر لینا بڑے مشکل ہیں. پہلا اشارہ لیتے ہیں. پہلا اشارہ بتائیے. صحابی ہیں. حجت الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے. تو اب یہ کون سا اشارہ ہے؟ دوسرا اشارہ لینا ہی پڑے گا. اب دوسرا اشارہ دیجئے. اصحاب صفہ میں سے ہیں. چاہیں تو تیسرا اشارہ لیں. تیسرا اشارہ. اشارہ لیتے ہوئے نمبر کم ہو جائے گا آپ کا. اب 3 نمبر ملیں گے اگر آپ اس اشارے پر جواب دیں گے. جی تیسرا اشارہ دیجئے. ان کی کنیت ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا اشارہ دیجئے. اگر چوتھا اشارہ یہ لیتے تو وہ کیا ہوتا؟ بلیوں سے ان کو خاص نسبت ہے اور ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سب سے زیادہ احادیث آپ کی یوں سمجھیے کہ آپ روایت کرنے والے صحابی ہیں. اصحاب صفہ سے آپ کا تعلق, آپ کی یہ کنیت آپ کے نام سے زیادہ مشہور ہے. جواب ان کا درست ہے. اب 3 نمبر, چونکہ 3 اشارے لے لیے تھے تو 3 نمبر ملیں گے. اور پہلی بار نعت خواہ اسلامی بھائی کسی سیگمنٹ میں ختم ہوتے وقت آگے بڑھ گئے ہیں. 1 نمبر کا فرق ہے, مگر یہ فرق ہم نے دیکھا ہے بہت جلدی ختم ہو سکتا ہے جب مقابلہ جائے گا. سفر ہے مگر اکیلے. چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. ہمارے ساتھ تو آج کافی سارے نعت خواہ ہیں, مل کر نعت شریف بھی سنیں گے اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. جی
اچھا آج بنگلہ دیش والے بھی سنا ہمیں نعت سنائیں گے, بنگالی زبان میں سنائیں گے؟ چلیں جناب, بنگلہ دیش والے بھی ہمیں نعت سنائیں گے. اگر وہ تیار ہیں تو پہلے ہمیں ایک دو شعر وہی بنگالی میں سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی Artiyanai fushanai kene zaitam sonar Madina ke zaitam Artiyanai fushanai kene zaitam sonar Madina ke zaitam মনে হতে যাই পাল্লাই কিন্তু টিয়া পয়সা নাই মনে হতে যাই পাল্লাই কিন্তু টিয়া পয়সা নাই মনে হর পাখির মতো মনে হর পাখির মতো উড়াল মারতাম আর টিয়া নাই পয়সা নাই কেনে যাইতাম সোনার মদিনা কেনে যাইতাম আই যদি হইতাম আকাশর তারা আই যদি হইতাম আকাশর তারা তাই থাকতাম মদিনা মনোবরা তাই থাকতাম মদিনা মনোবরা শোক পাগাই সাই থাকতাম শোক পাগাই সাই থাকতাম স্বপ্ন ফিরাইতাম আর টিয়া নাই পয়সা নাই কেনে যাইতাম সোনার মদিনা কেনে যাইতাম পাখি যদি হইতাম যাইতাম ওরি ওরি পাখি যদি হইতাম যাইতাম ওরি ওরি মদিনায় তাকে ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کتنی پیاری آواز میں ماشاءاللہ نعت شریف سنا رہے تھے. کچھ ترجمہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں اردو میں کچھ بتائیں پہلے کسی مصرے کا. شنار مدینہ تو کچھ سمجھ آیا ہمیں, اور جی اب کیا کہنا چاہ رہے تھے, یہ شاعر کی کیا مراد ہے, امید ہے کہ کچھ ہمیں بتائیں گے. آئیے ہم یہاں اپنے نعت خواں اسلامی بھائی سے نعت شریف سنتے ہیں. جی جی بتا رہے ہیں, کچھ ترجمہ بتا رہے ہیں, بتائیے. جی اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس ٹیاں فیشا یعنی کہ کچھ روپیہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے, میں مدینے کس طرح جا سکتا ہوں. آقا بلائیں گے تو میں مدینے جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس جو ہے وہ ٹیاں پیسہ وغیرہ نہیں ہے. وہ ہے نا امیر اہل سنت کا شعر. اگر میں پرندہ ہوتا, میرے پاس پر ہوتے تو میں اڑ کے چلا جاتا. اڑ کے میں کیویں آواں. ماشاءاللہ. جی اب یہاں نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب بلا لیجیے نا مدینہ حج کا مہینہ دل میرا
کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ المدد تاجدار مدینہ آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ آقا ورد لب ہو مدینہ مدینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ ورد لب ہو مدینہ مدینہ جب چلے سوئے طیبہ سفینہ اب بلا لیجیے نا مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ مجھے کو آقا مدینے بلا لو مجھے کو آقا مدینے بلا لو مجھے کو آقا مدینے بلا لو حسرت دل کی ساری نکالو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو غوث اعظم کا صدقہ نبھا لو اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ اور کاش اس شان سے حاضری ہو آقا کاش اس شان سے حاضری ہو مجھے پہ دیوان
دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، ہے تمنا عطار یا رب، عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، جھوم کر جب گرے میرا لاشا، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ، حج کا مہینہ۔ سبحان اللہ، پھر بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے پھر حج کا مہینہ۔ حج کا مہینہ آ چکا ہے، حج کا مہینہ قریب ہے اور زائرین جوک در جوک سوئے حرم جا رہے ہیں۔ اللہ کریم جانے والوں کا حج قبول فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلہ دیش چاٹگام سے محمد ایوب غنی قادری اتاری عرض کر رہا ہوں۔ عبد الحبیب بھائی ماشاءاللہ ذہنی ازمائش کا بڑا ہی پیارا سلسلہ روزانہ ہم سب مل کر گھر میں دیکھتے ہیں، اور ہم بھی دائیں بائیں کی طرف ہو جاتے ہیں، جیسے آج شعبہ تعلیم اور نعت خوانوں کی جو مجالس ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کر ایک دوسرے کے جواب دے دیتے ہیں، تو جب صحیح ہوتا ہے آپ جس طرح وہاں پر بولتے ہیں یہاں سے بھی وہی ہمیں آواز آتی کہ الحمدللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے، لیکن ہمیں کچھ انعام نہیں ملتا ہے، نہ کچھ ہمیں جو اس پر نمبر ملتا ہے، نہ کتابیں کوئی ملتی ہے مکتبتی، تو اس کے بارے میں ہمیں آپ مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں اس میں، بالکل اور ہمیں اس کے لیے اس کے جواب دینے پر ہمیں آپس میں